بھی بیکار ہے، اس کی آخرت بھی بیکار ہے۔ آپ حسین کی محبت میں ڈھول بجا کر کے سوچتے ہیں کہ کربلا والے ہم سے راضی ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، نہ تو کربلا والے راضی ہوں گے، نہ کربلا والے کا نانا محمد الرسول اللہ راضی ہوں گے۔ اور جس سے محمد الرسول اللہ ناراض ہو جائے اس سے خدا ناراض ہو گئے، اور جس سے خدا ناراض تمام عبادتیں بیکار ہو جائے گی۔ آج ہم اپنے آپ کو مولا حسین کا غلام بھی کہلاتے ہیں، ڈھول بھی بجاتے ہیں۔ امام حسین نے تو دیکھیں کربلا میں مولا حسین نے ایک بڑا پیغام دیا، ایک صبر کا، صبر کرنا، اور ایک نماز کا دیکھیں وہ کربلا کے میدان میں اپنے سر کو کٹا دی مگر نماز کو قضا نہیں کی، نماز کو قضا نہیں کیے۔ ہم اور آپ فجر کا بھی پتہ نہیں، ظہر کا بھی پتہ نہیں، عصر مغرب عشاء کا پتہ نہیں، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کا ڈھنگ پتہ نہیں، استنجے کا ڈھنگ پتہ نہیں، وضو کا طریقہ ہمیں نہیں آتا۔ اور جیسے محرم کا چاند نکلا ڈھول لے کے نکل گئے کہ سب سے بڑے حسینی ہم ہیں، سب سے پکے حسینی ہم ہیں۔ مولا حسین نے تو نماز میں، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جب انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جو 3 سوال ہوتے ہیں تو وہ تو ہونا ہی ہے مٹی دینے کے بعد، لیکن جب میدان محشر میں ہم اور آپ اٹھائے جائیں گے، سب سے میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں اول سے لے کے آخر تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والا جو سب سے آخری انسان ہے، تمام لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، تمام لوگوں کو اس میدان میں اکٹھا کیا جائے گا، اور ہر ایک کے نام اعمال کا حساب لیا جائے گا، ہر لمحے کا حساب لیا جائے گا، ہر سیکنڈ اور گھنٹے کا حساب لیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا سوال جو میدان محشر میں کیا جائے گا وہ کس چیز کا کیا جائے گا؟ آپ کے ڈھول کا نہیں کہ آپ ڈھول بجا رہے تھے یا نہیں، عرس کر رہے تھے یا نہیں، جلسے کر رہے تھے یا نہیں، بلکہ سب سے پہلے میدان محشر میں جو سوال کیا جائے گا وہ اس چیز کا سوال کیا جائے گا، میرے بندو میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، بتاؤ تم نے نماز ادا کیا کہ نہیں کیا، تم فجر پڑھتے تھے یا نہیں، ظہر پڑھتے تھے یا نہیں، عصر مغرب عشاء پڑھتے تھے یا نہیں۔ سب سے پہلا سوال میدان محشر میں جو کیا جائے گا وہ نماز کا کیا جائے گا۔ بس یہی وجہ ہے کہ مولا حسین نے میدان کربلا میں اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی نماز کو قضا نہیں کی، نماز کو قضا نہیں کیے۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے، جب بات آ گئی تو نماز کے بارے بھی بتا دیں۔ جب ہم اور آپ نماز پڑھتے نا چچا وہ 60 میرے اکثر امتیوں کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، اکثر امتیوں کی عمر جو ہے 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ اب آپ خود محفل میں نظر کوئی نہیں ملیں گے، آج بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو سوچتی 60 70 80 سال کے درمیان چلے جاتے، اور ان میں سے آج سے یہ دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم نماز کی پابندی ضرور کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اچھی لگ رہی نا؟ تو بولے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندے مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے جب کوئی بندہ مومن کھڑا ہوتا ہے اور نماز کے لیے تکبیر تحریمہ باندھ لیتا ہے، نماز کی پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کیوں؟ نماز کی پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور بعد والی تکبیر کو تکبیر انتقال کہا جاتا ہے۔ پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں بتا سکتے ہیں کوئی؟ بتائیے نا۔ پڑھیں گے بھی، ہاں ہم بھی ایسے مولوی ہیں نا، دن میں مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، رات میں ایسے محفلوں میں جا کر کے بچے کے ابا کو پڑھاتے ہیں۔ اس لیے آپ جلسے میں جائیں تو مستی کے ارادے سے نہ جائیں، اس نیت سے جائیں
کہ جلسے میں جا رہے ہیں تو علماء آئیں گے، وہ تو اچھی باتیں بتائیں گے، دین کی باتیں بتائیں گے، ساری باتیں نہ صحیح مگر ایک بات ہر محفل سے نوٹ کر کے جائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کریں، ضرور کریں۔ نماز کی پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں، یہ حرام کرنے والی تکبیر ہے، یہ حرام کر دینے والی تکبیر ہے۔ جیسے ہی آپ نماز کے لیے کھڑا ہوتے ہیں، نیت پڑھ کر کے آپ تکبیر تحریمہ کر کے ہاتھ باندھتے ہیں تو دنیا کی تمام چیزیں آپ پہ حرام ہو گئی۔ بہت ساری چیزیں جو ابھی آپ پہ جائز ہے، حلال ہے، اب نماز کے لیے جائیں گے، نماز کے لیے کھڑے ہوئیں گے، جیسے ہی نیت باندھیں گے نماز کے پہلی تکبیر تحریمہ، دنیا کی تمام چیزیں، ساری چیزیں آپ پہ حرام ہو گئی۔ تکبیر سے پہلے کھانا آپ پہ حرام تھا، نماز کے لیے آپ کھڑا ہو گئے، کھانا آپ پہ حرام ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنا حلال تھا، نماز کے لیے پہلی تکبیر آپ نے باندھ لیا، کھانا حرام ہو گیا، ایک دوسرے سے باتیں کرنا حلال تھا، نماز کے لیے پہلی تکبیر باندھ لی، ایک دوسرے سے باتیں کرنا حرام ہو گیا، ادھر ادھر چلنا پھرنا حرام ہو گیا۔ اس لیے نماز کی پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ نماز کی پہلی تکبیر یعنی کہ نیت باندھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، فلاں گاؤں میں میرا ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، اے میرے فرشتوں، میرا وہ بندہ اب وہ نماز کی حالت میں ہے، اب وہ میرا بندہ میری رضا کے لیے دنیا کے ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا، کھانا اس کے لیے حلال تھا، اپنے لیے میری رضا کے لیے حرام کر دیا، چلنا اس کے لیے حلال تھا، اس نے میری رضا کے لیے اپنے اوپر حرام کر دیا، بولنا اس کے لیے حلال تھا۔ نعرہ تکبیر، اے میرے فرشتوں، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، میرا جو وہ بندہ نماز میں کھڑا ہوا ہے، اس نے میری رضا کے لیے، فقط میری رضا کے لیے فرشتوں سے حکم دیتا ہے، اے فرشتوں، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، اب یہ میرا بندہ جو نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کے اوپر دنیا کے رحیم کا کے بھی پکارے گا، مجھے ستار کا کے بھی پکارے گا، مجھے غفار کا کے بھی پکارے گا، لہذا اے میرے فرشتوں جاؤ، جب تک یہ میرا بندہ حالت نماز میں رہتا ہے، اس کے بدن پر، اس کے کاندھے پر جو گناہ کا جو بوجھ ہے، گناہ کی جو گٹھری ہے، اس گناہ کی گٹھری کو اس کے سر سے اٹھا لے گا، اس کے کندھے سے اٹھا لے گا، اور اے میرے فرشتوں، جب تک یہ میرا بندہ نماز کی حالت میں رہتا ہے، اس کے بدن پر گناہ کا ایک ذرہ بھی نہیں رہنا چاہیے، اس کے کندھے پر گناہ نہیں رہنا چاہیے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر آتے ہیں اور وہ بندہ جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس بندہ مومن کے کندھے سے جو ہے وہ فرشتے جو ہے گناہ کی گٹھری کو اٹھا لیتے ہیں۔ گناہ جب اس کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی، جب یہ نماز فائنل کر لے گا، یہ نماز سے فارغ ہو جائے گا، اس کے گناہوں کو اسے واپس دے کر کے ہم اپنی جگہ پہ چلے جائیں گے، ہم اپنے کام پہ چلے جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ سے گناہ کے بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں اور وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، اب تو ہونا یہی تھا کہ اس کے گناہ کو دے کر کے فرشتے واپس چلے جائے، لیکن واپس نہیں کرتے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ پروردگار، تو نے حکم دیا تھا کہ تیرا یہ بندہ نماز کی حالت میں ہے، جب تک یہ بندہ نماز